السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کی توجہ ایک ایسی حقیقت کی طرف دلانا چاہتی ہوں جو واقعی ہماری زندگیوں پر بہت اثر انداز ہوئی ہے، اور وہ ہے نیچر سے دوری۔ بات تو اتنی حیران کن نہیں، مگر ہے سچی۔ اور ایک سچ ہے کہ ہم سچی بات سننا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہمیں سچ پہلے سے پتہ ہوتا ہے، یا ہم عمل نہیں کرنا چاہتے کہ اس لیے کہ ہمارے جو عمل ہیں وہ سست ہو گئے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر ایسی کرنٹ پوائنٹ اور خبریں سننا چاہتے ہیں جو ہمیں حیران کرتے، کیونکہ ہم حیران کن خبریں سننے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے اچھی اور سچی باتوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی لائف سٹائل کو نیچر سے ہٹا کر نیٹ کے مطابق ڈھال لیا ہے، کیونکہ یہ نیٹ کا دور ہے۔ رات دن نیٹ کے مطابق بسر ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، مگر ہم جاگ کر ٹی وی اور موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا دماغ ہمیں سونے کی سگنل دے رہا ہے، مگر ہم زبردستی اپنے دماغ کو جگا رہے ہیں موبائل اور ٹی وی دیکھنے کے لیے، جس کی وجہ سے ہمارا نروس سسٹم جو ہے وہ الٹا چلتا ہے۔ مطلب دماغ اگر ہمیں سونے کے لیے سگنل دے رہا ہے تو وہ پھر الٹا ہو جائے گا، وہ پھر ہماری وہ سگنل جو ہے وہ نیٹ کی طرف چلے جائیں گے، نیٹ کی ایکٹیویٹیز کے سگنل دینا شروع کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا دماغ جو ہے وہ رات کو جاگنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور جس کا اثر ہمارے جسم کے قدرتی نظام پر بہت برا پڑتا ہے۔ خاص کر بچے ساری رات جب جاگتے ہیں تو پھر اسکول سے چھٹی کرتے ہیں، اگر اسکول جاتے بھی ہیں تو بوجھل طبیعت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کسی کام پہ فوکس نہیں رہتا، بچوں میں اعصابی کمزوریاں اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں، جب نیٹ کا دور نہیں تھا تب بھی تو لوگ زندہ تھے، ہر کام قدرتی ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے، مگر اب تو کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں رہا، اور نہ ہی قربتیں، بلکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ کسی پارٹی یا فنکشن میں بھی ہوں تو صرف رسمی بات چیت ہوتی ہے اور اپنے اپنے موبائل پر بزی ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی بھی ایک کمرے میں ہوتے ہوئے صرف ضرورت کی بات اور اپنے اپنے موبائل پر بزی ہو جاتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ کھیل کے میدانوں میں نکلنے کے بجائے گھر پر ہی موبائل میں گیمز کھیلتے رہتے ہیں، اور بچے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ موبائل کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے، کیونکہ ان کو ایسی عادت پڑی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یا اپنی ماؤں سے کہتے کہ ہمیں ہمارے منہ میں نوالے ٹھونسیں، تو وہ مزے لے کر کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا فوکس ہی نہیں ہوتا کھانے پر، ان کا فوکس ہوتا ہے صرف موبائل پر، جس کی وجہ سے انہیں کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں۔ اور میں نے یہ یہ اکثر دیکھا کہ جب بچے اس طرح کھاتے ہیں، اس طرح اپنا جو موبائل یوز کر کے، تو ان کا جو نظامی نظام ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، مطلب ان کی کھانا ہضم کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے ہمیں کھانے کی سگنل دے رہا ہے، اور ہم زبردستی اس کو موبائل دیکھنے کی طرف ڈیوائڈ کر رہے ہیں اپنے دماغ کو، جس سے ہمارا جو وہ دماغ ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، اور اس کا فوکس کھانے کی بجائے موبائل کی طرف ہوتا ہے، تو اس طرح ہمارا جو نظام انہضام ہے اور نروس سسٹم ہے دونوں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور ہم مختلف بیماریوں کا مثلاً شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے تو ہماری نیند کی کمی ہے، پٹھوں کی کمزوریاں، سر درد، آنکھوں کے مسائل، معدے کے مسائل، اور سب سے زیادہ ہائی پریشر اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق سیٹ کیا ہے، اور ہمارا باڈی نظام بھی اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق ڈھالا ہے۔ اگر ہم اپنی جسمانی نظام کو قدرتی نظام کی بجائے نیٹ کے مطابق ڈھالیں گے تو مشکلات تو آنی ہیں، اس لیے بہتر ہے نیچر کے مطابق چلیے، لائف سٹائل کو آسان اور سادہ بنائیں، پرسکون بنائیں اور دین کی طرف رجوع کریں۔ امید ہے آپ کو میری سنہری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ لائک اور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔